بریک کے بعد خوشامدید۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل سمیت اعلیٰ قیادت کی شرکت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مسلح افواج قوم کی مکمل حمایت سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں ادا کی گئی۔ وہ گزشتہ روز بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران اپنے جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے زخمی ہوئے اور پھر جام شہادت نوش کیا۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء و داخلہ و اطلاعات، اعلیٰ سول و عسکری حکام، ریٹائرڈ افسران، شہید کے اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی بے مثال بہادری، فرض شناسی اور مادر وطن کے دفاع کے لیے ان کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، آئندہ کسی مہم جوئی کا جواب زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ ہماری جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ مارکہ حق صرف یادگار نہیں بلکہ واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی۔ کا حق ہمارے لیے صرف ایک یادگار واقعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک لکیر ہے جو ہم نے ہمیشہ کے لیے کھینچ دی ہے۔ جو کوئی بھی اس لکیر کے دوسری طرف ہے اسے یہ بات واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو کچھ آپ نے اس وقت دیکھا میں ہمارا ضبط و تحمل شامل ہے۔ آپ نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، ہم نے آپ کو دن کے اجالے میں جواب دیا ہے۔ اگر آئندہ کبھی ہمارے بارے میں مس کیلکولیشن کی گئی تو ہمارا رد عمل اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے اور فیصلہ کن۔ بھارت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ڈرامہ بازی، فالس فلیگ کارروائیوں یا غلط اندازوں کی گنجائش اب ختم ہو چکی۔ پاکستان صرف جواب نہیں دیتا، ہمارے خلاف کی جانے والی کوئی بھی مہم جوئی محدود نہیں رہے گی۔ یہ بات ہم طے کریں گے اس انجام کو پہنچے۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل۔ آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پروقار ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح سے متعلق ڈاکومنٹری پیش کی گئی۔ نہتے اور مظلوم کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم سے متعلق بھی ڈاکومنٹری چلائی گئی۔ اور بعض نائب مودی سرکار کھیل میں سیاست لانے کی پالیسی برقرار۔ بھارتی وزارت کھیل نے نئی اسپورٹس پالیسی کا اعلان کر دیا۔ پالیسی کے تحت بھارت پاکستان کے ساتھ کسی بھی کھیل کے 2 طرفہ مقابلوں میں حصہ نہیں لے گا۔ ایک طرف ہٹ دھرمی، دوسری طرف دکھاوے کی نرمی۔ مودی سرکار انتہا پسندی اور دوغلی پالیسی سے باز نہ آئی، کھیل کو پھر بدبودار سیاست کا ہتھیار بنا لیا۔ اس کے تحت بھارت پاکستان کے ساتھ کسی بھی کھیل کے باہمی مقابلوں میں حصہ نہیں لے گا۔ پالیسی کے مطابق بھارتی حکومت پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے ویزا فراہمی یقینی بنائی۔ انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کا 2036 اولمپکس کی میزبانی کا خواب ٹوٹنے کے قریب ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین بھارت کے بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ کرکٹ میں کشیدہ تعلقات اور سیاسی مداخلت پر پہلے ہی خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی تمام معاملات پر تشویش اور بھارت کو سخت وارننگ جاری کر چکی ہے۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں پہ خاتون نے ساتھیوں سے مل کر جیولری شاپ لوٹ لی۔ مزاحمت پر دکاندار کو اسلحے کا بٹ مار کر زخمی کر دیا۔ گلشن حدید میں دکان میں ڈکیتی کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے سلمان لودھی سے، بتائے گا سلمان۔ دیکھیں آج دوپہر یہ واردات ہوئی تھی۔ خاتون اور مرد دکان جیولری کی دکان میں آئے اور مرد اس کے ساتھ جو موجود تھا اس نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا۔ یہ مسلسل دکاندار سے کہتے رہے بھاری سونے کے سیٹ دکھاتے رہے۔ اس دوران وہ جب اٹھ کے جانے لگے تو 3 مسلح ڈکیت آئے دکان کے اندر۔ انہوں نے واردات کی، کاؤنٹر پہ موجود بڑے جو سیٹ خاتون اور مرد نے نکلوا کر رکھے تھے وہ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ CCTV فوٹیج میں دکاندار کو مزاحمت کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس کے بعد ڈکیتوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، پستول کے بٹ مار کر اس کو زخمی کیا۔ پولیس کہتی ہے CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دکاندار نے بتایا 5 سے 6 تولے سونے کے بھاری جو زیورات ہیں ڈکیت دے کر فرار ہوئے۔ CCTV کی مدد سے پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے سلمان، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ٹنڈو سائنداد مویشی منڈی ویران ہو گئی۔ منڈی کی اچانک بندش سے ہزاروں دہاڑی دار مزدور بے روزگار ہو گئے۔ گھر جائیں گے بس اسی طرح خالی جائیں گے، اسا کے روزگاری دیو۔ مویشی منڈی مالک کا کہنا ہے کہ مویشی گاڑیوں کو پولیس کی جانب سے روکا جا رہا ہے، جبکہ ضلعی افسران کا اس حوالے سے واضح موقف سامنے نہ آ سکا۔ پولیس کہتی ہے کہ DC صاحب نے لکھا ہے کہ منڈی جو ہے آپ بند کروائیں، یا ٹیکس کا ایشو بنایا ہوا ہے۔ ٹیکس ہے تو آپ مجھے نوٹس بھیجیے نا۔ FBR میں بھی ڈکلیئر ہے
मेरी जो है मंडी में मार्केट कमेटी को भी टैक्स दे रहा हूँ, मैं यूनियन काउंसिल को भी दे रहा हूँ। सिंध की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में अब मुआशी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। हजारों खानदान अपनी रोजी बचाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। मजदूर तबके का मुतालबा है कि इंतजामिया इस गैर यकीनी सूरत हाल का नोटिस ले। कैमरामैन शौकत सोलंकी के साथ ज़ीशान अली खासखेली, ARY न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।